بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی یہ ہے حضرت بابا بلے شاہ کی نظم ہے۔ پنجابی اصل میں یہ نظم ہے اٹھ گئے گوانڈو یار، اور جو کہ اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کی گئی مائی نیبر فرینڈ بریدنگ از لاسٹ۔ تو اس کو ہم آج جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور اس کی ایکسپلینیشنز ہم دیکھیں گے یہاں پہ۔ اور جیسے کہ پچھلی میں ویڈیو میں آپ کو ان ڈیٹیل جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر چکا ہوں پہلے، اور نظم بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ پنجابی میں جو اصل نظم تھی وہ بھی میں نے پڑھ کے جو ہے وہ سنائی یہاں پہ۔ اور اس نظم کے اندر اصل میں حضرت بابا بلے شاہ جو ہیں وہ اپنے جو روحانی ان کے کہہ لیں کہ پیر تھے، جو جن سے انہوں نے فیض حاصل کیا تھا، جن کو انہوں نے یار کہا ہے یہاں پہ، تو ان کے اس فانی دنیا سے جانے کے اوپر جو ہے وہ افسردہ ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے پھر یہ اپنے جو ہے وہ دل کی کیفیت کا جو حال ہے وہ ایک نظم کے اندر بیان کیا، جو کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اٹھ گئے گوانڈو یار ربا ہن کی کریے، اٹھ چلے ہن رہندے نہیں ہویا ساتھ تیار ربا ہن کی کریے، چاروں طرف چلن دے چرچے ہر سو پئی پکار ربا ہن کی کریے، ڈاڈ کلیجے بل بل اٹھے بن دیکھے دیدار ربا ہن کی کریے، بلے شاہ پیارے باجوں رہے ارار نہ پار ربا ہن کی کریے۔ یہ ان کی پنجابی کی یعنی ایک نظم ہے، اور جس میں حضرت بابا بلے شاہ کے یعنی جو شاہ عنایت تھے جن سے انہوں نے فیض حاصل کیا، تو یعنی ایک ریولوشنائز کرانے والے، یا ایک آپ یوں کہہ لیں کہ وہ جو علم تھا، نورانی جو علم تھا، وہ لازمہ تھا جن سے لیا، اور پھر پوری انسانیت تک پھر اس چیز کا اثر پھیلا ہے، اور آج بھی جو ہے وہ اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور خود بابا بلے شاہ کا جو ہے وہ شعر کہ بلے شاہ اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی اور، کہ قبر میں تو کوئی اور پڑا ہوا ہے، کہ بلا کیسے مر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا جو نور ہے، اللہ کا جو کرم ہے، اور جس کیفیت تک وہ چلی گئی، اور یہ چیزیں اصل میں عام انسان کے تو بس کی بات ہوتی ہی نہیں ہے، یہ خدا کا فضل اور خدا کا نور ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور پھر وہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، کہ جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ تو اصل میں تو یہ اس خدا وحدہ اولا شریک کا یہ انسان کے اوپر ایک خاص کرم ہے کہ کچھ وہ لوگ چن لیتا ہے، اور پھر ان کو جو کرم وہ عنایت کرتا ہے، تو وہ چاہے پھر عنایت شاہ کی شکل میں اسے ملے یا وہ کسی اور پیر کی شکل میں ملے، وہ پھر ٹریول کرتا ہے۔ اور اسلام کا فلسفہ یہ ہے، بلکہ پوری انسانیت کی بقا کا فلسفہ جو ہے وہ اسی چیز میں ہے کہ چیز کو ٹریول کرنا چاہیے۔ اگر ریجڈ ہو جائے گی، اگر چیزیں رک جائیں گی، اسٹیٹک ہو جائے گا، تو نظام درم برہم ہو جائے گا۔ یہ نظام جو چل رہا ہے یہ اس کے ڈائنامک پراپرٹی کی وجہ سے چل رہا ہے، تو چیزیں اسی طرح ہیں، انسانوں میں بھی اسی طرح ہیں، یعنی آپ کے پاس آپ دولت کما رہے ہو، پیسہ کما رہے ہو، اگر وہ آپ نے روک لیا، اگر وہ آپ نے اس کا آگے نہیں بھیجا، ٹریول نہیں کیا اس نے، وہ چیزیں رک گئیں، تو کیا ہوگا؟ ترقی رک جائے گی، ڈیولپمنٹ رک جائے گی، سوسائٹی کے اندر پرابلمس آئیں گے، مسائل آئیں گے۔ کیا ہے کہ اس پیسے کو آپ نے رواں رکھنا ہے، جب وہ رواں رہے گا، چلتی کا نام گاڑی ہے، گاڑی رک جائے تو اس کے اندر پرابلم ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ پانی جب ایک جگہ کھڑا ہو جائے تو اس کے اندر بدبو، اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، چلتا ہوا پانی کبھی بدبو پیدا نہیں کرے گا۔ اسی طرح انسان ہے کہ ایک انسان جو ہے جب وہ رواں رکھتا ہے، وہ اپنے پاس اس کی جو چیز آتی ہے وہ آگے دے دیتا ہے، تو وہ پھر پچھلی اس کے پاس پھر خدا اس کو اور دے دیتا ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے نا، یہ اسی طریقے سے چلتا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے آپ اس کو الفاظ کی شکل میں، روپے پیسے کی شکل میں، کسی فارم کے اندر آپ اس کو آگے بھیج رہے ہو، تو جب آپ آگے بھیجتے چلے جاؤ گے تو پیچھے جگہ خالی ہوگی، اس کے اوپر پھر نئی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پرانے پتے گرتے ہیں تو نئے آتے ہیں، تو پرانے پتے گرنے ہیں تبھی نئی چیزیں آنی ہیں، اور لائف کے اندر چینجز بڑے ضروری ہیں، لائف کے اندر جو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں یہ بھی اس کا پارٹ ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر انسان کی زندگی کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز اور چیزیں نہ آئیں تو سوچو جو بندہ یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں سے ہلے گا ہی نہیں۔ مسائل انسان کی زندگی میں آتے ہیں جو اس کو سکھاتے ہیں، اور پھر وہ ایک جگہ سے کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یا وہ کچھ کرنا شروع کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ دیکھو کہ یہ جو نظم ہے جس میں حضرت شاہ عنایت جو ہیں، یہ جو ان کی ڈیتھ ہوئی، جو ان کے اسپرچل لیڈر تھے، جب یہ فانی دنیا سے جو ہے وہ پردہ فرما گئے، چلے گئے، تو یہ ہے 1728 کے اندر۔ تو اس کے بعد ہی اوبیسلی یعنی اس کے ڈیوریشن کے دوران جو ہے اوبیسلی یہ نظم لکھی گئی ہوگی، تو جس میں مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا کہ جب آپ کا کسی کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے ایک عشق کی حد تک، اور ایک جنون ہوتا ہے، جہاں جن کے ساتھ آپ کو بیٹھنا اچھا لگتا ہے، باتیں کرنا اچھی لگتی ہیں، جن سے آپ کچھ سیکھتے ہو، تو جب وہ اس کا ساتھ آپ سے جدا ہوتا ہے، وہ آپ میں نہیں رہتا،
تو افسوس ہوتا ہے اور ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے دنیا اجڑ سی گئی ہے, پیچھے کچھ رہا نہیں ہے. وہ کسی کا شعر ہے کہ کہتا ہے کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. تو یہ ایک جو چیز ہوتی ہے اسی کے مطابق یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ہے ایک سلسلہ. تو آئیے ہم اس کو اب شروع کر لیتے ہیں اس کے اسٹینزا کو. بابل شاہ کے بہت سارے یعنی باقی اشعار بھی ہیں, تو جس کے اندر انہوں نے یعنی انسانیت کی جو ایک صحیح خدمت کی ہے نا, یعنی اصل میں اسلام پھیلا ان اولیاء کرام کے ذریعے سے, جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام پھیلا ہے کردار کے ذریعے سے, تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلا. ہمیں جب بھی دکھایا جاتا ہے نا تو ہمیں تلوار دکھائی جاتی ہے کہ تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلا. بھائی تلوار کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیلا, اسلام کی ابتدا کردار سے ہوئی ہے, اور آگے بھی جتنا یہ پھیلا ہے یہ سارا کردار کے ذریعے سے پھیلا ہے. تلوار اسلام میں ڈیفنس میں اٹھائی گئی ہے, اور جہاں پہ اس کی ضرورت پڑی ہے اس کے مطابق اسلام چیزوں کو لے کے آیا ہے انسان کی ضرورت کے مطابق. اس نے کبھی ایکسپلائٹ نہیں کیا. کبھی کوئی آپ جنگ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی غزوات لڑی گئی ہیں کسی کے اندر کوئی پہل نہیں ہے, بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ اگر یہ آج بھی یہ لوگ صلح کر لیں اور اگر یہ ایمان کی طرف لوٹ آتے ہیں اور اگر یہ یعنی دین اسلام کی طرف آئیں اور بات جو ہے آئیں یا نہ آئیں لیکن یہ ہے کہ امن میں رہیں, تو ہمیں ان کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جنگ کا, اب وہ بات پھر بہت لمبی ہو جائے گی, اس طرف آنا نہیں چاہتا. تو یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ اسلام جو ہے نا یہ اس کو سمجھنا, اس کی طرف آنا یہ ایک اور چیز ہے. لیکن ہم لوگوں نے بس رب کو ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے کتنی ایسی چیزوں کے اندر جہاں سے بس وہ ہم نے ایک چیز پکڑ لی ہے اور اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. یعنی ٹوپیاں رکھ لو, داڑیاں بڑی کر لو, ٹھیک ہے اسلام کے اندر داڑھی ہے, لیکن اگر انسان بظاہر وہ اپنی شکل ایسی بنا کے رکھے اور اندر سے اس کی شکل ویسی نہ ہو, داڑھی انسان کے اندر نہ ہو, ٹوپیاں انسان نے اپنے دل پر اندر نہ رکھی ہوں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر وہ انسان کے لیے بجائے چیز فائدہ دینے کے اس کو نقصان دیتی ہے. وہ ایسے ہی آپ مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ MBBS نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ جا کے کہیں اپنے آپ کو شو کرتا ہے, وہ یعنی اس نے کتاب اسکول کا منہ نہیں دیکھا لیکن اپنے آپ کو کوٹ پہن لے اوپر, ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر بن جائے, اور اسٹیتھوسکوپ اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پکڑ لے اور ڈاکٹری والے انسٹرومنٹس اور تھرمامیٹر پکڑ لے, تو کیا وہ ڈاکٹر ہو جائے گا؟ وہ کہیں جائے گا تو کسی کا بیڑا غرق کرے گا, اس سے اس کو کسی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جیسے وہ ایک مووی آئی تھی منا بھائی MBBS, شاید آپ نے دیکھی ہوئی, اس کے اندر کیا ہے یہی کچھ دکھایا گیا ہے کہ اصل میں وہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں, لیکن چونکہ اس کے پیرنٹس تھے وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کو بڑا کارنامہ کیا ہے, وہاں ڈاکٹر ہوگا اور یہ ہے وہ ہے, تو وہ پھر ڈرامے بازی کرنی پڑی, لیکن اس کو انفیکٹ کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو ایسی بظاہر تو وہ سارا تھا ویسے ہی, دیکھنے والے بھی یہی کہتے تھے کہ یہ ڈاکٹر ہے, ٹھیک ہے نا. تو خالی اوپر سے لباس پہن لینے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا. اس کی جب تک اندر سے تبدیل نہیں آئے گی کہ انسان کے اندر جو تزکیہ ہے نفس جسے کہتے ہیں, کہ جب تک وہ انسان کو اندر سے چینج نہیں کرے گا, جب تبدیل نہیں کرے گا, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. سب اوپر سے باتیں, بلکہ اس سے نہ صرف وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ پوری قوم کو اس کا ازالہ جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے, پرابلم سے گزرنا پڑتا ہے. تو چاہیے انسان کو یہ کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف لے کے جو اسلام نے اصل چیزیں بتائی ہیں, جو انسان کو اندر سے چینج کرے, اور جب اندر سے تبدیلی آ جائے گی جسے کہتے ہیں کہ روٹ چینج ہو جائے گا, تو فروٹ کی طرف آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو روٹ چینج کریں, فروٹ چینج کرنے کی ضرورت نہیں, فروٹ خود بخود اچھا ہو جائے گا. اسی طرح کہتے ہیں نا کہ بیک اینڈ چینج کرو, فرنٹ اینڈ خود چینج ہو جائے گا. تو جب تک ہم اپنے بیک اینڈ کو چینج نہیں کریں گے, ہم فرنٹ اینڈ کو چینج کرنے میں لگے ہوئے ہیں, ایسا ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے ڈیکوریشن باہر سے, لیکن اندر سے وہ کھوکھلا اور خالی ہے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ وہ شور پیدا زیادہ ہوتا ہے اور اثر اس کے اندر باتوں کے اندر نہیں ہوتا. تو جب تک خالی باتیں ہوں گی اور اس کے اندر اثر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی, تو وہ خالی آوازیں ہیں. جیسے ڈھول کی آواز ہوتی ہے نا, کیوں آواز دیتا ہے؟ کیونکہ اندر سے وہ خالی ہے. تو جب اندر سے خالی ہوگا تو بات اثر ہی نہیں کرے گی. بابل شاہ کا شعر ہے, کہتے ہیں کہ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے, رب دا کھوج خرانا لبا سجدے کر کر ہارے, رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے, بلے شاہ رب اونوں ملسی جڑا اپنے نفس نو مارے. انسان جب تک اپنے نفس کو اپنے قابو میں نہیں کر لیتا اس وقت تک کچھ نہیں ہونا, کوئی تبدیلی نہیں آنی, بس ساری باتیں ہی ہیں. اور یہ بلے شاہ نے جب یہ ساری تبلیغ اور یہ سارا جب سلسلہ شروع کیا تو لوگ کافی خلاف ہو گئے. پھر انہوں نے چونکہ ایک جس جگہ سے, جس اینگل سے, جس پرسپیکٹو سے چیزوں کو یہ دیکھ رہے تھے اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا, اور پھر لوگوں نے ان کے اوپر فتوے لگا دیے کافر کے, اور کئی یعنی ملا جو تھے اس دور کے, مغلوں کا دور تھا, تو کافی ان کو پریشانیوں کا سامنا رہا اور بڑی مشکلیں جھیلی ہیں. اور آپ ان کی بایوگرافی دیکھیں کہ 3 دن تک جنازہ پڑا رہا تھا
اور انہوں نے دفن نہیں کرنے دیا تھا بابا بلے شاہ کا. آپ اندازہ کریں, آپ اس کی جو ہے بایوگرافی آپ پڑھیں بابا بلے شاہ کی, بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یعنی ایک دن اسلام کے اندر اتنا کام کرنے والے کے ساتھ یہ حال ہوا ہے. تو باقی تو پھر دور کا رہ گیا نا سلسلہ, دفن نہیں کرنے دیا تھا قصور کے اندر. بابا بلے شاہ کا شعر ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بلے شاہ لوکی تینو کافر آکھن تو آہو آہو آکھ, کہ لوگ تجھے کافر کہتے ہیں تو تو کہہ جائے گا ٹھیک, کیونکہ لوگ تو نہیں جانتے نا, تو جانتا ہے کہ تو حق پر ہے. جب تو حق پر ہے تو لوگ تجھے مانے یا نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیں جی, یہ تھا. اور آئیے اب ہم کچھ تھوڑا سا ایک بریف کا انٹروڈکشن, باتیں تو بہت ساری ہیں جو میں چاہوں گا کہ یہاں کرنا چاہوں گا, لیکن پھر وہی بات ہے کہ ویڈیو ذرا لمبی ہو جاتی ہے اور اس کو پھر وہ کو دیکھتا بھی نہیں ہے. اور مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ ایک جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جو ہماری آنے والی جو نسل ہے یا جو سیکھ رہے ہیں, کم از کم ان کے اندر کوئی بات اثر کر جائے. اللہ کرے کہ ہمارے ہاں اندر سے چیزیں تبدیل ہونا شروع, اور تعلیم کا ہم مقصد سمجھیں, اور تعلیم کو ہم اس نظر سے دیکھیں کہ ہمارے اندر چیزوں میں چینج آئے. جب ہم اندر سے چینج ہو جائیں گے تو ہمارا ملک بھی ترقی کر جائے گا, ہمارے گھر بھی بہتر ہو جائیں گے, ہمارے پاس سارا کچھ آ جائے گا. لیکن جب تک ہم اندر سے خود کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, وہ اس درجہ فقیہان حرم بے توفیق, کہ انسان اپنے آپ کو اندر سے تو بدلتا نہیں ہے. قرآن پاک ہے تو اس کے ترجمہ میں چینج کر دیں گے, جہاں ترجمہ یہ لکھنا ہوگا تو وہاں اس کا ترجمہ چینج کر دیں گے. حق کو کیوں چھپاتے ہو تم؟ اللہ پاک تو خود فرماتا ہے کہ جس کو اللہ ظاہر کرتا ہے اور یہ لوگ اس کو چھپاتے ہیں تو خدا لعنت کرتا ہے ایسوں کے اوپر. سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ وہ خدا بھی لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت کرتے ہیں, کہ جس کو خدا ظاہر کر رہا ہے اسے کیوں کوئی چھپائے. جو حق ہے وہ حق ہے, اور حق کا ہی نام ہے اور وہی ہونا چاہیے, اور اسی کے ساتھ زندگی ہے, اسی کے ساتھ فلاح ہے, اسی کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں بھی کامیابی ہے, آخرت میں بھی کامیابی ہے. جب ہم دعا پڑھتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, وہ آئے گا ہی تب جب حق کو حق سمجھا جائے گا اور ناحق کو ناحق کہا جائے گا, تو تب آئے گا. اور اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ پاک کرے کہ لوگوں میں چینج تبدیلی آئے. آئیے ہم دیکھتے ہیں ریفرنس. یہاں سے ریفرنس ہے جی کہ دیز لائنز ہیو بین taken from the poem My Neighbor Friend Breathing His Last, written by Bulle Shah. Context: the poet's spiritual guide has died. یعنی جو ان کے روحانی پیشوا تھے وہ فوت ہو چکے ہیں. He is shocked. ہی سے مراد یہاں پہ حضرت بابا بلے شاہ ہیں. He is shocked, وہ حیران ہیں, and sad, اور تھوڑے افسردہ بھی ہیں, due to his departure, ان کے چلے جانے سے. Many other companions are ready to die. اور پھر باقی جو ان کے جو پیرو تھے, جو ان کے فالوورز تھے, وہ بھی ریڈی ہیں جانے کے لیے. یعنی ہر طرف جو ہے وہ موت کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ ایوری ون ہیز ٹو ڈائی, ہر ایک کو مرنا ہے نا. ایوری ون ٹاکس اباؤٹ ڈیتھ, ہر بندہ موت کے بارے میں بات کر رہا ہے, یعنی ان کو پتا ہے کہ یہ موت اٹل ہے اور حق ہے. دا پوئٹ از گریوڈ اینڈ کین سی نو چارمنگ سائٹ اینی ویئر, یعنی اس کو کہیں کوئی رنگینگی نظر نہیں آ رہی. وہی بات ہے کہ وہ ایک شخص سارے شہر کو ویراں کرے گا, یعنی ایک شخص گیا تو ایسے کہ جیسے سارا شہر ہی اجڑ گیا. He finds no joy in this world after the death of his spiritual guide. Thus, no peace and happiness could be found anywhere without him. تو یہ ہے اس کا کانٹیکس, یعنی اس کے بغیر آپ کہیں چین اور سکون یا وہ جو راحت تھی پہلے اب وہ نہیں ہے. 4 سٹینزا ہیں اس کے اندر, اور کوشش میں کرتا ہوں کہ سارے ہو جائیں, یا چلیں ہم اس ویڈیو میں 2 کور کر لیتے ہیں اور 2 پارٹس میں ہم کر لیتے ہیں اس کو. اسٹینزا نمبر 1 ہے کہ my neighbor friend breathing his last. What should I do, O God aghast? He is to leave, now can't remain. Companions ready to catch the train. What should I do, O God aghast? یہ وہی ہے کہ اٹھ گئے گوانڈو یار ربا ہن کی کریے, اٹھ چلے ہن رہندے نہیں, ہویا ساتھ تیار ربا ہن کی کریے. تو یہ نہیں افسوس وہ کر رہے ہیں کہ اب وہ چلے گئے ہیں تو اب پیچھے زندگی کافی مشکل لگ رہی ہے, کیونکہ جن کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا اچھا لگتا تھا وہ نہیں رہا. بلے شاہ wrote this poem on the death of his mentor. مینٹر کہتے ہیں یعنی جو کہ پیشوا ہوتا ہے, جس کو آپ فالو کرتے ہو, جہاں سے آپ نے علم لیا ہوتا ہے. He says that his spiritual guide is going to die, کہ وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر رہے ہیں. On the demise of his mentor, demise کہتے ہیں ڈیتھ کو, of his mentor. The poet is sad and surprised. He don't know what to do now, کہ اب وہ کیا کرے. He asks his Lord
to do something good for him, کہ وہی کچھ رحم کرم کر سکتا ہے اس کے لیے وہ خدا سے رحم کی اپیل کر رہے ہیں. It is known to him that the time of death is fixed and nobody can change it. وقت مقرر ہے اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. Same is the scenario with his mentor, اور وہی ان کے mentor کے ساتھ بھی ہے. For which he is ready to go, جس کے لیے وہ تیار ہے جانے کے لیے. The poet says that his mentor has to die and he cannot do anything to save him from death. کہ ان کو موت سے روکنے کے لیے وہ ان کو روک نہیں سکتے ہیں. The poet feels loneliness after his mentor. اکیلا پن ہے ان کے اندر. Not only he is ready for the next world, but also his other companions are ready to die. یعنی نہ صرف وہ mentor جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ باقی جو companions ہیں وہ بھی کچھ تیار ہیں, یعنی ان کا بھی موت کا وقت آ چکا ہے. In fact, the poet teaches us a lesson that death is the ultimate truth of life. Everyone has to die, either companions or mentors. چاہے وہ companions ہوں یا چاہے mentors ہوں. یہ سکھانا یہ چاہتا ہے کہ زندگی موت جو ہے وہ حصہ ہے, اس کے اندر بادشاہوں نے بھی جانا ہے اور فقیروں نے بھی جانا ہے, اور جہاں نبی نہیں رہے تو وہاں پھر باقی انسان کی کوئی زندگی کے اندر وقت تو ہے نہیں, اور پیسے بھی اٹس اے لمیٹڈ ٹائم, لمیٹڈ ایک اسپیس ہے جس کے اندر انسان کو جو ہے بھیجا گیا, اور مقصد پرپس جو تھا وہ تھا کہ ٹیسٹ کیا جا سکے اس کا کہ یہ کیا ہے, اچھے برے کی پہچان ہو سکے. تو اب آ جائیے, ہم آ جاتے ہیں تیسرے اسٹینزا کی طرف. نمبر 2 سوری. دوسرا اسٹینزا ہے on every day decamping talk at every place are shriek and stalk. What should I do, O God aghast? چاروں طرف چلن دے چرچے ہر سپئی پکار ربا ان کی کریے. کہ یعنی ہر طرف جو ہے وہ موت کے چرچے ہیں, جہاں دیکھو موت کو ہی پکارا جا رہا ہے, جہاں دیکھو موت کی باتیں ہو رہی ہیں, ہر طرف یہی باتیں ہو رہی ہیں. تو کہتے ہیں اب میں کیا کروں, میں اکیلا رہ گیا پیچھے, کہ میرے یار چلے گئے, یار جو ہے وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا, تو پیچھے میں اب کیا کروں. یہ وہ حیرانگی کی یہاں بات کی جا رہی ہے. In these lines the poet describes the demise of his mentor. He says that everyone is talking about death because this life is temporary and everyone has to be moved to the next one. The spiritual guide of the poet has died and his companions are waiting for their death. They all are sad and surprised and their voices are raising high in cries. یعنی چیخو پکار ان کی تیز ہے. Poet feels helpless and prays to God for help and satisfaction of heart. دلی سکون کے لیے اس کو اللہ کو بلاتے ہیں, اللہ کو پکارتے ہیں. In fact, the poet teaches us a lesson that the death is the ultimate truth of life. Everyone has to die, either companions or mentor. ہر ایک کو اس دنیا سے کوچ کرنا ہے, جو آیا ہے اس کو جانا ہے. آنے میں سیکوینس ہے, جانے میں سیکوینس ہی کوئی نہیں. یعنی آیا تو چھوٹا پہلے ہے, پھر اس کے بعد پھر وہ بڑا ہوتا ہے نا, لیکن جانے میں کوئی سیکوینس نہیں ہے. بڑا بھی پہلے جا سکتا ہے, درمیانہ بھی پہلے جا سکتا ہے, چھوٹا بھی پہلے جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو یہ زندگی ہے وہ ایمان کی حالت میں زندگی بھی دے, اور اس سے بڑھ کر ایمان کی حالت میں موت بھی دے. جی, یہ تھی آج کی ویڈیو, اور اگر آپ کو اچھی لگی تو آپ اس کو لائک کر لیں, اور اچھی نہیں لگی تو آپ اس کو کر لیں ڈس لائک. اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.